اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جو کلاسز چل رہی ہے اس وقت آن لائن ہے۔ اس آن لائن سسٹم میں ہم دن بدن ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ایک امپرومنٹ آ رہی ہے ڈیٹا کے لحاظ سے اور آپ کے مختلف آئی ڈیز کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے جو ای میل آئی ڈیز، یعنی ای میل آئی ڈیز ابھی تو آپ کو ملے ہیں، ای میل آئی ڈیز آفیشلی، لیکن اس سے پہلے کچھ آئی ڈیز آپ لوگوں کو ملے تھے جس کو ہم سکائی ایل ایم ایس یوزر آئی ڈی اور اس کا پاسورڈ، یہ آپ سب لوگوں کو ابھی تک مل چکا ہوگا۔ میں نے چونکہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو انڈیویجولی تھرو سی آر یا جی آر سے مل جائے، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ چیز ہوتی ہے اور ہر اسٹوڈنٹ نے اپنا اپنا الگ رکھنا ہے۔ وہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک آپشن ہے وہ سکائی ایل ایم ایس میں کہ وہاں پہ آپ لوگ اپنا پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں۔ اس پہ میں آپ لوگوں کا شاید کل یا پرسوں اس پہ بھی میں کلاس لوں گا آپ لوگوں سے، سکائی ایل ایم ایس سمجھاؤں گا کہ آپ کیسے استعمال کرو گے، چونکہ اس وقت آپ لوگوں کو اس کی فی الحال ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آپ کی کلاسز جو ہے وہ گوگل میٹ پہ چل رہی ہے، تو میرے خیال سے اس وقت اتنا ایشو اس کا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس پروسیس میں تھے کہ تمام ٹیچرز کو، تمام اسٹوڈنٹس کو آئی ڈیز مل جائے، ہر سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کو مارننگ ایوننگ دونوں کو، ساتھ میں پھر ایم ایس سی، ایم پی ایل، پی ایچ ڈی، پوری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پروسیس چل رہا ہے۔ اور ہمارے آئی ٹی اسٹاف جو ہے وہ 24 آورز جو ہے وہ بزی ہوتے ہیں، آپ کے آئی ڈی جنریٹ کرتے ہیں، پھر اگر اس میں ایشوز آتے ہیں تو وہ ان کو بھی ریکور کرتے ہیں۔ اسی طرح سکائی ایل ایم ایس بھی چل رہا ہے ایک طرف، وہاں پہ ان چیزوں کو وہ کرنا، مطلب وہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو دوسری طرف آئی ٹی ٹیم جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آفیشیل ای میل ایڈریسز بنا رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مختلف لوگوں کے موبائل فونز یا ان کے اپنے پرسنل جی میل اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کسی کے اپنے نام پہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی اور نام ہوتا ہے، کچھ عجیب عجیب نامز ہوتے ہیں، پھر اکثر کسی میں ڈاٹ وغیرہ وغیرہ، تو ان کو جب وہ ایڈریسز ہمیں مل بھی جاتے ہیں پھر بھی ہمیں ای میل باؤنس بیک ہوتے ہیں، ڈیلیوری نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس ای میل میں غلطی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنا ای میل ایڈریس بھیج دیتے ہیں تو وہ اکثر غلط ہوتا ہے، یا آپ غلط بھیجتے ہیں۔ ای میل ایڈریس جو ہے وہ اصل میں تمام الفاظ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ورڈنگ جو ہے وہ صحیح ہو، اگر اس میں کوئی اسپیشل کیریکٹر ہو، ڈاٹ ہو، کاما ہو، انڈرسکور ہو، جو بھی ہو وہ بھی صحیح ہو، ساتھ میں کیپیٹل لیٹر جہاں پہ ہو، اسمال لیٹر جہاں پہ ہو، یہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی بھی اگر ایک ورڈ کی جو الفابیٹ ہے یا اسپیشل کیریکٹر ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایشو ہوگا تو پھر جو ہے ہمیں مسئلہ آ جاتا ہے، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ای میل آپ کو نہیں مل پاتا۔ تو اس وجہ سے، اور ساتھ میں اس سسٹم میں یہ بھی ایک پرابلم تھا ابھی تک ہمارے پاس کہ جو لنک ہم بھیجتے ہیں آپ لوگ ڈفرینٹ اس سے پھر جوائن کرتے ہیں، کوئی اپنے کسی دوست کے موبائل سے، کوئی اور، یعنی اس وقت ایسے اسٹوڈنٹس بھی اس میں آ سکتے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ شاید نہ ہوں اور وہ اس کو جوائن کر سکیں۔ اب چونکہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے اپنے آفیشیل ای میل بنا لیے ہیں، تو ساری کرسپانڈنگ اب آپ لوگوں کے ساتھ آفیشیل ای میل پہ ہوگی۔ اس کا ڈیٹا لاگز بھی سسٹم میں سے ہوگا۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی غلطی کرے گا یا کوئی اس کو لیک آؤٹ کرے گا یا جو بھی ایشو ہوگا وہ آپ کے ذمہ ہوگا، اس کی سزا یا جزا پھر آپ کو ہی ملے گی، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سیکیور ہو، ہر طرح سے وہ اپڈیٹڈ ہو۔ اس وجہ سے ہم کوشش یہ ہماری ہو رہی ہے کہ دن بدن اس میں امپرومنٹ لایا جا رہا ہے۔ سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو آپ کو پہلی دفعہ آئیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پھر مجھ سے اسٹوڈنٹس انڈیویجول میسیجز کر کے پوچھتے ہیں، کچھ گروپس میں پوچھتے ہیں۔ اس وقت اب میں رپلائی کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کو رپلائی کروں، ان ٹائم رپلائی کروں، لیکن اسٹوڈنٹس بھی زیادہ ہے، تقریباً 400 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، پلس ساتھ میں درمیان میں چونکہ مختلف ایکٹیویٹیز ہے تو مختلف لوگ مختلف چیزوں میں انوالو ہوتا ہوں، ادھر آئی ٹی والوں کے ساتھ بزی، ادھر کلاسز میں بزی، اور ادھر آپ لوگوں کے ساتھ، تو تھوڑا سا انڈیویجول اکثر اوقات مجھے جواب دینا اور یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کا ہو آپ اپنے گروپ میں ہی پوچھے تو اچھی بات ہوگی۔ ہاں، آپ انڈیویجول پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر میں رپلائی نہ دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو یا گروپ میں آپ کو جواب دینا ہے،
اور یا یہاں پہ آ کے اس کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلاس لینی ہوگی تو یا تو ڈائریکٹ آپ کلاس میں آ کے ویڈیو لیکچر میں شامل ہوں گے، اور اگر ڈائریکٹ نہیں آ سکیں تو پھر آپ کو یہ ریکارڈنگ مل جائے گی، تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ اور آپ کے اپنے ای میل کے ایڈریس پہ گوگل ڈرائیو سے آپ یہ ریکارڈنگ دیکھ سکیں گے۔ تو دوبارہ یعنی اگر اس وقت آپ کو انٹرنیٹ ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو جس ٹائم بھی آپ لوگ فری ہو آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی انشاءاللہ ایشو نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے آج میں نے یہ لیکچر ارینج کیا کہ چونکہ اسٹوڈنٹس کو ابھی یہ سکائی ایل ایم ایس پہ نہیں ہے، سکائی ایل ایم ایس پہ میں نیکسٹ لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ لوں گا۔ یہ جو ہے اس وقت آپ کے آفیشیل ای میل ایڈریسز پر ہے، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا آفیشیل ای میل ایڈریس کیسے استعمال کرے اور وہ کیسے یوز ہوگا، تو تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے۔ اسپیشلی ابھی آپ کو گوگل میٹ میں بھی پرابلم آئے گی، اگر آپ کے پاس آفیشیل ای میل ایڈریس انسٹال نہ ہو تو تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوگا۔ تو وہ کیسے حل ہوگا، آپ کیسے اپنے اکاؤنٹ کو سوئچ کر سکتے ہیں، کیسے اپنے اکاؤنٹ کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں، یہ تمام طریقہ آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور آپ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آفیشیل ای میل ایڈریس ہے کیا۔ یہ بھی جس طرح آپ لوگوں کی جی میل اکاؤنٹ ہے، یونیورسٹی کا بھی جی میل ہی ڈومین ہے، یعنی بیک اینڈ پہ جو ہمیں جو یہ مل رہی ہے یہ جی میل کی طرف سے مل رہی ہے، لیکن یونیورسٹیز یا انسٹیٹیوشنز کو جی میل سوٹ مل رہا ہوتا ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کے تھرو ہوتا ہے، اور ہم باقاعدہ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں اس کو پر یوزر کے حساب سے، یعنی ہمارے اپنے اپنے لائسنسز ہے، اس حساب سے ان کو باقاعدہ اینولی پیمنٹ ہوتی ہے ان کی۔ تو اس وجہ سے ان آفیشیل ای میل ایڈریسز پہ بہت سے فیسلٹیز ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ پہلے جب ہماری یہ آفیشیل یعنی یونیورسٹی نے جس وقت انٹرنیٹ ایرا میں قدم رکھا ہے تو ہمارے آفیشیل ای میل ایڈریسز جتنے بھی تھے وہ صرف ٹیچرز کے لیے تھے، ایڈمن سٹاف کے لیے تھے، باقی کے لیے نہیں تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے وہ نمبر بڑھا دیا، اور جب بڑھ گیا تو وہ آفیشیل ای میل ایڈریسز سٹاف کے لیے بھی ہو گئے، اور پی ایچ ڈی یا ایم پی ایل اسٹوڈنٹس جس کو ریکوائرڈ ہو اور مطلب وہ ریکویسٹ سینڈ کر لے آئی ٹی کو، اس کا اپنا ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کر لے اور وہ ان کو بھیج دے، تو ان کو پھر یہ ای میل ایڈریس جو تھی وہ پرووائڈ کی جاتی تھی، کیونکہ وہ ریسرچ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تو ان کو اکثر ان کے لیے آفیشیل ای میل ایڈریس کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب چونکہ ایرا چینج ہو گیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایڈمیشن بھی آن لائن سسٹم پہ ہوا تھا، اور آپ سی ایم ایس میں بھی آپ آن لائن مطلب آپ کا پورا پروگرام جو ہے وہ آن لائن سسٹم میں چل رہا ہے، آپ کا ڈیٹا ریکارڈ، آپ کے ریزلٹس، آپ کے سب کچھ آن لائن سسٹم میں ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ ضروری ہو گیا کہ اگر ہمارے پاس انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس بھی ہو تو ان کو بھی آفیشیل ای میل ضروری ہے۔ اور آل دو کہ اتنے لائسنسز کا ہمیں بہت ایشو آ رہا ہے، اب بھی ہم لگے ہوئے ہیں مختلف طریقوں سے تاکہ ان کی پیمنٹس پورے ہوں، ادھر سے ہمیں مزید اسپیس ملے اور ہمیں مزید، کیونکہ یہ چیزیں اصل میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن بیک اینڈ پہ ان چیزوں کے لیے باقاعدہ پیمنٹس ہوتی ہیں اور تب جا کے یہ ہمیں مل سکتی ہے۔ تو ابھی شکر ہے آپ لوگوں کو اپنے ای میل ایڈریسز مل چکے ہیں۔ اس وقت سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹس کو تمام کو مل چکی ہے، فورتھ سیمسٹر اسٹوڈنٹس کو تمام کو مل چکی ہے، اور جو باقی جو سیمسٹرز ہیں سکس سیمسٹر اسٹوڈنٹس کا وہ بھی آج مجھے میرے خیال سے آج ہی مجھے وہ ای میل ان کی طرف سے آ گیا ہے، ان کی بھی جنریٹ ہو چکے ہوں گے۔ ایم پی ایل، پی ایچ ڈی، ایم ایس سی، ان کی بھی مجھے کچھ مطلب باری باری مجھے آ رہی ہے، جیسے ہی مجھے آ رہی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ متعلقہ کلاس کو وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھانے کا تھا۔ اب یہ میری اسکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، تو میں ادھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کمپیوٹر پہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے اور آپ نے پھر اس پہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر ہمارے پاس اپنا جی میل اکاؤنٹ جو ہمارا پرسنل ہے وہ آن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کمپلیکٹ آتا ہے، تھوڑا سا ہمیں ایشو بھی پیش ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ آپ اس کو کیسے ریزالو کرو گے۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں، اس وقت میں نے اپنا پرسنل جی میل اکاؤنٹ کھول دیا ہے آپ کے سامنے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس از مائی پرسنل جی میل اکاؤنٹ، اور یہ اس کی جو ای میل آئی ڈی ہے وہ ہے muj1981@gmail.com۔ دس از مائی پرسنل ای میل اکاؤنٹ۔ اگر میں ادھر کلک کر لوں، یہ آپ کو میرے انفارمیشن ہے اور یہ میری اکاؤنٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ نیچے اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے مختلف اکاؤنٹ ایڈ کیے ہوئے ہیں،
سو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں یہ میری آفیشیل ای میل ایڈریس ہے uzairjan@uop.edu.pk. تو یہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے آلریڈی، یعنی میں اس کو مطلب یہ اپنے آفیشیل ای میل آئی ڈی کو ایڈ کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر میں کوئی اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو ادھر آتا ہے نیچے ایڈ اندر اکاؤنٹ، تو میں نے اس کو کلک کیا کہ ایڈ اندر اکاؤنٹ. اب یہ ونڈو کھل گئی مجھے، اس میں جتنے بھی میں نے ایڈ کر کے کھولے ہوتے ہیں وہ سب ادھر آتے ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے ادھر ایک آئی ڈی سلیکٹ کی ہوئی تھی آپ کے کلاس میں سے، یہ میں نے اٹھا لی اینڈ دین میں نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کیا، نیکسٹ کر دیا. نیکسٹ میں یہ مجھ سے پاسورڈ مانگے گا، اس کا جو پاسورڈ ہے دیٹ از پاس کی ہیش اور ایک نمبر ہے، تو وہ میں پورا جس طرح کا پاسورڈ ہوگا اسی طرح کا پورا لکھ لوں گا. میں نے تو پیسٹ کر دیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں لکھنا چاہتا ہوں تو آپ لکھ سکتے ہیں. یہ پاسورڈ میں نے آپ لوگوں کو دکھا بھی دیا تاکہ آپ کو اپنے پاسورڈ کی سمجھ آ جائے. دیٹ از PASSKEY#1977. یہ ایک اسٹوڈنٹ کا پاسورڈ ہے. چونکہ یہ اسٹوڈنٹ اب ہمارے پاس نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو ڈیمو میں استعمال کیا ہے، اور اسی کو میں اسی ای میل ایڈریس کو اب میں ختم بھی کروا دوں گا IT سینٹر سے، کیونکہ یہ ڈمی بن جائے گی تو اس کو ہم ختم کر دیں گے. تو یہ میں نے نیکسٹ کر دیا. یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا مجھے کہ ویلکم ٹو یور نیو اکاؤنٹ، ویلکم ٹو یور نیو اکاؤنٹ. دس یور اکاؤنٹ از کمپیٹیبل ود مینی گوگل سروسز بٹ یور UOP.edu.pk administrator decides which services you may access using your account. For tips about using your new account, visit the Google Help Center. یہ آپ لوگوں کو وہ پوری ڈسکرپشن اس نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کو یہ اکاؤنٹ کس نے دیا ہے. When you use Google services, your domain administrator will have access to your this account information, including any data that you store with this account in Google Meet and so. کسی کا مائک آن ہو گیا ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ پھر جو ہے وہ یعنی آپ کو یہ پورا ڈیٹیل بتا رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو جو اکاؤنٹ ہے یہ IT کی طرف سے بنا ہوا ہے. ان کی چینجز جو ہوں گی یا ان کا جو کام ہوگا اس میں جو کچھ ہوگا وہ ان کے پاس سیو ہوگا. یہ بالکل ان کے پاس سیو ہوتا ہے. مجھے ریکویسٹ بھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے آ رہا ہے جوائننگ کی، تو مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے. اچھا، تو یہ if your organization provide you access to the G Suite services you can use. یہ تمام وہی چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں. جب آپ یہاں پہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں you have to press accept، تو یہ چلا جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے create a new strong password that you don't use for other websites. پھر یہاں پہ آپ نے کنفرم کرنا ہے. مطلب یہ کہ جیسے ہی پہلی دفعہ آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں، یہ آپ سے اپنا ایک پرسنل ای میل مطلب پرسنل پاسورڈ مانگ لیتا ہے کہ اب آپ اپنا پرسنل پاسورڈ کریٹ کر لیں، اور یہ پاسورڈ کہ آپ کسی دوسرے ویب سائٹ کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہے تو اس کو آپ کریٹ کر لیں. میں اس کے لیے ایک پاسورڈ کریٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ میں نے کیسے اس کو استعمال کیا. اور اسٹرانگ پاسورڈ ہوگا کیونکہ یہ کہتا ہے آپ سے کہ آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. جی اب یہ دیکھیں یہاں پہ جب آپ آتے ہیں پروٹیکٹ یور اکاؤنٹ، تو یہ ایک اور آپشن آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ پروٹیکٹ کر لیں. گوگل کین یوز دیز ایف یو گیٹ لاکڈ آؤٹ آف یور اکاؤنٹ اور اف یو نوٹس سسپیشیس ایکٹیویٹی. یعنی کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ آپ ہم پھر اس طرح کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں ریکوری فون نمبر، یعنی آپ کوئی اپنا موبائل نمبر جو آپ کا پرسنل ہے اور جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ دے دے. ساتھ میں یہ جو ریکوری ای میل ہے یہ بھی دے دے. یہ ریکوری ای میل جو آپ لوگ اپنا پرسنل جی میل اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں ابھی، جس طرح فار ایگزامپل اگر اسد کی ای میل اکاؤنٹ ہے اور وہ ہے asad.khan@gmail.com، تو وہ یہاں پہ آپ دے دیں اور پھر آپ کر لیں اپڈیٹ اور کنفرم. پھر آپ پہلے اپڈیٹ کر لیتے، جب یہ اپڈیٹ ہو جائے گا پھر یہ کنفرمیشن کرے گا، تو آپ کو کنفرمیشن بائی فون میسج بھی آ جائے گی، ایک کوڈ آ جائے گا جس کو آپ نے
پھر اس میں ڈال لینا ہے. اور اگر کنفرمیشن بائی ای میل آپ کر دیں تو آپ کو ای میل آ جائے گا, اور وہی ای میل آپ اس میں ایک کوڈ ہوگا, اور پھر آپ وہ ڈال کے اس کو ویریفائی کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو اپڈیٹ کیا. یہ مجھ سے اب مانگ رہا ہے کہ آپ اپنا فون نمبر اس میں ایڈ کر لیں. میں کوئی ایکسٹرا نمبر اس میں ایسا ڈال لیتا ہوں تاکہ اس میں ایشو نہ ہو. 0301834660. نیکسٹ. اوکے, یہ دیکھیں ابھی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ انٹر دا 6 digit ویریفیکیشن کوڈ ٹو کنفرم دیٹ یو ریسیو دا ٹیکسٹ, اور یہاں پہ مجھے ٹیکسٹ آ گیا ہے جی. تو میں وہی ٹیکسٹ اس میں جو نمبر اس میں آتا ہے وہ جی کے ساتھ آئے گا, جی کیپٹل جی ڈیش ایک نمبر ہے وہ لکھا ہے. تو میں نے جی کو نہیں لکھنا لیکن نمبر لکھنا ہے, دیٹ از 462984. 462984. میں نے نیکسٹ کر دیا جی. یہ اب انٹر مجھ سے ای میل مانگ رہا ہے کہ آپ اپنا ریکوری ای میل اس کے لیے پٹ کر دیں. تو میں نے اپنا ای میل بھی پٹ کر دیا. یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, اس وجہ سے میں پورا پروسیس کر رہا ہوں تاکہ کوئی ایشو نہ ہو. جی ہو گیا. یور کنٹیکٹ انفارمیشن ہیز بین ایڈیڈ ٹو یور گوگل اکاؤنٹ. دس یو کین اپڈیٹ دس ایٹ اینی ٹائم. گوگل اکاؤنٹ ڈن. جی اب دیکھیں نا, دس از دا ای میل. اب یہ کھل گیا ہے جی, میری آفیشیل ای میل ہے گوگل میٹ ناؤ ان جی میل. یہ کچھ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو آپ لوگ جو گوگل میٹ استعمال کرتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ لیں میٹ, اسٹارٹ اے میٹنگ, جوائن اے میٹنگ, گاٹ اٹ. میں نے کہا سر کہ مجھے جی پلیز. سر اسکرین نظر نہیں آ رہا لیپ ٹاپ کی, چونکہ کیمرہ آپ کی طرف ہے, وہ اسکرین نظر نہیں ہے. اسکرین تو شیئر ہے. اچھا سوری, یہ پریزنٹیشن درمیان میں چلا گیا تھا. ریزیوم پریزنٹیشن میں دوبارہ کر لوں گا. خیر یہ کسی اور نے پریزنٹیشن شاید سٹارٹ کی تھی, مجھے یس پتہ سر, نہیں ہو چلا گیا. تھا. اب آ گیا. اچھا تھینک یو. تو یہ اب یعنی وہ ای میل ایڈریس جو تھی وہ کھل گئی ہے. یہ پروسیس آلریڈی آپ لوگ جانتے ہوں گے. جی میل اکاؤنٹس میں اکثر جب آپ پرسنل جی میل اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اسی طرح کا سارا اسٹیپس ہے. لیکن یہ اب جو آفیشیل ای میل ہے یہ مل گیا تھا کہ یہاں پہ ایک مونو آ رہا ہے, یونیورسٹی آف پشاور. اور یہ جو ہے یہ جو میرا نام تھا اس اکاؤنٹ کا, اسٹوڈنٹ دس آئی کے ساتھ آ رہا ہے. وہ ایرج تک کیا نام تھا اس کا, ایرج, ہاں یہ IRUJ, ایرج شیرانی. تو یہ آئی کے نام سے ادھر آ رہا ہے. اگر میں ادھر آ کے اس کو سیٹنگ میں چلا جاؤں تو میں اپنی پکچر وغیرہ ایڈ کر سکتا ہوں. یہ وہ باقی تو مطلب میں جس طرح چینجز چاہوں میں کر سکتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ ہم جاری رکھ سکتے ہیں. مجھے 1 منٹ چاہیے کیونکہ کال آ رہی ہے, تو میں کال ریسیو کر لوں. جی سر, ٹریننگ روان ہے زدین سنگھ پاریک شمز درزم. آوا سوری, میں چونکہ ادھر آفس میں ہوں تو تھوڑا سا یہ ابھی اس کے بعد ایک ڈیفینس میں نے ارینج کی ہوئی ہے پھر اسٹوڈنٹ کی, تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہ سر اسکرین پہ کرے. اچھا اب صحیح ہو گیا ہے, اسکرین تو سب کو نظر آ رہی ہے نا. جی سر, آ رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اچھا, یہ وہ ای میل جو تھی مجھے ملی ہے. اس میں سب سے پہلے سیکیورٹی الرٹ آیا ہے ریکوری کے لیے مجھے. میں نے جو انویٹیشن بھیجا تھا وہ یعنی آپ لوگ کو اسی طرح کا ای میل ملتا ہے جس طرح یہ ای میل ہے. میں نے آج کی میٹنگ کے لیے جو ای میل فارورڈ کیا تھا اس پہ آ جاتا ہے اپڈیٹ انویٹیشن, ہاؤ ٹو یوز دا آفیشیل ای میل ایڈریس. یہ وہ ٹائٹل تھا, ٹائم لکھا ہوا ہے, ای میل آئی ڈی جس کو بھیجا ہے, ایجنڈا اگر میں نے لکھا ہو ڈیٹیل میں تو وہ ادھر نظر آئے گا. ہاؤ ٹو یوز دس ویو آن گوگل کیلنڈر. آپ اپنا اس پہ یہ گوگل کیلنڈر بھی ایکٹیویٹ کر لیں تو جتنی بھی کلاسز ہوں گی وہ آپ کے گوگل کیلنڈر میں پھر دکھائی دیں گے. جس طرح میری اپنی یہ آفیشیل ای میل ایڈریس ہے, اگر اس پہ آپ دیکھ لیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں تو یہ دیکھیں, یہ میری گوگل کیلنڈر ہے, آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ دیکھیں یہ میری گوگل کیلنڈر ہے, آج کی دن کی تمام یہ دکھائی دے رہی ہے, یہ پوری منتھ ہے.
اگر میں منتھ کھول لوں تو میرے جتنے انگیجمنٹ ہوں گے وہ یہاں پہ یہ ابھی دیکھیں میرے اس وقت آپ لوگ کے ساتھ یہ میٹنگ چل رہی ہے تو اس پہ یہ ریڈ لائن ہے اور ٹائم لکھا ہوا ہے. یہ جو میری دوسری میٹنگ ہے 11 بجے اس کی ڈیٹیل ہے. جتنی بھی میری ڈیٹیلز ہوں گی وہ یہاں پہ اویلیبل ہوں گی. تو یہ گوگل کیلنڈر پورے اگر آپ مطلب پورے منتھ کا دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو ایکٹیویٹیز آپ کے ہوں گے وہ نظر آئیں گے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ اسی ای میل میں ہاؤ ٹو یوز دا آفیشیل یہ آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو یہ ای میل جا چکا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ لنک ہے meet.google.com.this. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی اسی میں چلے جائیں گے. یہ آپ کو کھل جائے گا. تو اگر آپ لوگ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اسی پہ آئیں گے اور آپ اسی کو استعمال کریں گے. لیکن اسی طریقے سے آپ اسی میل ایڈریس کو انٹر کر کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ ای میل میں نے چیک کر دیا. یہ اب اس میں پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ میں چیک کر چکا ہوں. تو آپ نے ریگولر اسی کو دیکھنا ہوگا. اچھا یہاں پہ یہ اور یہ پھر وہ گریڈ ہے. یہاں پہ آپ کی اکاؤنٹ انفارمیشن جی میل یا آپ کی گوگل ڈرائیو ہے. یہ آپ کو 1 TB تک اسپیس دے رہا ہے آن لائن. اس پہ آپ جتنا ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کا میٹ ہے. یہ کنٹیکس ہے جس کو آپ اس میں سیو کرو گے ڈاکومنٹس وغیرہ. اچھا یہ کیلنڈر ہے. یہاں سے آپ کیلنڈر میں ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. یہ ابھی جس اس کو میں استعمال کر رہا ہوں یہ مجھے بتا رہا ہے ویلکم ٹو یور نیو کیلنڈر. تو اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوں گے 1 to بیٹر یہ ابھی مجھے مختلف وہ کر رہے ہیں. میں نے اس کو ابھی نہیں کرنا ہے کیونکہ میرا اپنا کیلنڈر آلریڈی ہے. تو یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کیا کہ آپ اس کیلنڈر میں اپنی ایکٹیویٹیز جو ہوں گی آپ کی جو میٹنگ ہوگی یہ دیکھیں میں نے ابھی اس دن کو کر دیا. اس دن کے لیے ابھی یہ میٹنگ چل رہی ہے تو یہ سب کو پتہ چلے گی کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس ٹائم پہ بزی ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا گوگل کیلنڈر ایکٹیویٹ ہو اس ای میل کے ساتھ. اچھا باقی اس میں انشاءاللہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہوگی پرابلم آئے گی. اب جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے اپنے موبائل پہ اس کو استعمال کریں گے. وہ ایک ضروری طریقہ ہے. تو میں آپ کو وہ بھی سمجھا رہا ہوں. ابھی میں میری پکچر آپ لوگوں کو ابھی نظر آ رہی ہوگی. میری پکچر نظر آ رہی ہے میری ویڈیو سوری کہ نہیں. جی کوئی بھی مجھے آنسر دے دے. ہاں یس سر یس سر. اچھا ٹھیک ہے. آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے میں یہ پریزنٹیشن سٹاپ کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے مطلب موبائل پہ سمجھانا ہے تو اس کے لیے مجھے اسکرین کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں یہ میں نے موبائل اوپن کر دی ہے. موبائل کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو اپنے موبائلز ہوں گے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ ناؤ دس از دا موبائل اوپن. اس میں چلا جاؤں گا جی میل ایپ میں. یہ جو جی میل ایپ ہوتا ہے نا گوگلز میں اکثر پڑا ہوتا ہے کسی موبائل میں یا جو بھی ہو لیکن جی میل ایپ یہ دیکھیں یہ جی میل ایپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میرا تھوڑا سا اسکرین ریفلیکشن کی وجہ سے کلیئر نہ ہو لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جی میل ایپ کیسے استعمال ہوتا ہے. اسی جی میل ایپ پہ یہاں پہ وہ پکچر جہاں پہ نظر آتی ہے یہ دیکھیں اسی وہاں پہ آپ کے پاس آپشن آتے ہیں. میرا اس وقت جو ای میل آپ کو دکھا رہا ہے وہ اس طرح ہے. اس میں بھی یہ آپشن ہے ایڈ اندر اکاؤنٹ. تو جیسے ہی آپ اس ایڈ اندر اکاؤنٹ کو کر لیتے ہیں یہ آٹومیٹکلی اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو کمپیوٹر پہ سمجھا دیا اسی طرح آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے جی میل ایپ پہ جب یہ ایڈ ہو جائے گا تو آپ کے دونوں ادھر ہی ہوں گے. تو آپ کے دونوں ادھر ہوں گے اور پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنی یہاں سے یہ جو لیفٹ سائڈ ہے یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ سوئچ اپ کون سی ای میل میں آپ سوئچ کرنا چاہتے ہیں یا دونوں آپ آن رکھیں. اپنی یہ آفیشیل ای میل بھی آن ہوگا اور آپ کی جو پرسنل ہوگی وہ بھی آن ہوگی. تو کمبائن ان باکس میں میسجز آئیں گے دونوں ای میلز کے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس میں تمام وہ چیزیں اویلیبل ہے کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ بہت استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جب آپ یہاں پہ اگر آپ کے پاس وہ انٹر ہو اور آپ یہاں سے پھر میں آپ کو ادھر دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ چونکہ میں نے انٹر کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں اس موبائل کو لے لیتا ہوں. اب اس میں دیکھ لیں تو جب میں جی میل میں چلا جاؤں یہ دیکھیں یہ اس میں جی میل ایپ پڑا ہوا ہے. یہ جی میل ایپ جو ہے وہ پڑا ہے تو میں نے اس میں چلا گیا. میرے پاس ٹائم کم ہے. اچھا جب یہ اس میں چلا گیا جی میل ایپ میں تو یہاں پہ
यहां पे अगर आप देख लें, देखिए ये आल इनबॉक्स मैंने किया हुआ है, तो इसमें दोनों है इस वक्त, ये मेरी ऑफिशियल है इस वक्त नजर आ रही है। तो यहां से आप जो है अपना, जब आप यहां से मीटिंग ज्वाइन करेंगे, जैसे अभी मुझे एक मीटिंग की वो डिटेल आ रही है, तो मैंने इसको क्लिक किया। अगर मैं यहां से जो ईमेल है और उसकी लिंक से चला जाऊं, तो ये डायरेक्ट मीट में खुद ब खुद जाएगा और उसी ऑफिशियल ईमेल से चला जाएगा। अगर ऑफिशियल ईमेल ना हो तो नीचे से आप स्विच कर सकते हैं। देखिए अभी ये डिटेल आ रही है, ये देखिए, ये ज्वाइन मीटिंग, ये मुझे डिटेल भेज रही है कि आप ये मीटिंग ज्वाइन कर ले, और ये अकाउंट इसके साथ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं कौन सी ईमेल के साथ हूँ। यानी ये मेरी ऑफिशियल ईमेल है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो नीचे इधर स्विच, स्विच द ईमेल। तो अगर आप पर्सनल ईमेल से हो और आप किसी क्लास में आना चाहते हैं तो आप नहीं ज्वाइन कर सकेंगे, तो आपने स्विच करना होगा अपने ऑफिशियल ईमेल पे। तो जैसे ही आप स्विच करके वही ईमेल सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ज्वाइन कर सकेंगे। ये इस तरह, जिस तरह अभी ये मुझे डिटेल नजर आ रही है इस मीटिंग की, ये आपको नजर आएगी। अभी चूंकि मुझे दूसरी नोटिफिकेशन मेरी क्लास की आ चुकी है, वो एक एम्पल डिफेंस है, सो आई हैव टू ज्वाइन दैट, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको कोई इशू नहीं होगा इसको समझने में। आप लोग अपनी ईमेल एड्रेसेस एंटर कर सकेंगे। फिर भी किसी को कोई इशू होगा तो मुझे ग्रुप में या मुझे व्हाट्सएप पे या मुझे ईमेल पे आप भेज दे अपने जो आपके रिजर्वेशन होंगे, और फिर कोई इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके ये जो आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको आंसर कर दूंगा। बाकी ये रिकॉर्डिंग जो है इंशाल्लाह ये आप सबको मिल जाएगी। चेक इट अगेन एंड अगेन, आल्सो फॉरवर्डेड टू योर ऑल फेलोज। अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करो उस लिंक को। आपके क्लास फेलो हो, आपके सीनियर हो, आपके डिपार्टमेंट फेलो हो, आपकी यूनिवर्सिटी फेलो हो, उन सबको बता दो कि वो अपनी ऑफिशियल ईमेल कैसे इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।